الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 12 کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور آگے اس بات کو وہاں سے جاری ساری کریں گے جہاں سے ہماری کل اس کا بات کا ہمارا اختتام ہوا تھا۔ ناظرین کرام، نجاشی کے دربار کے اندر جب اس نے سوال کیے ان دو سے، جو ایک وفد بن کر تحفے طائف لے کر نجاشی کے پاس گیا کہ آپ کے پاس ہمارے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اب مسلمانوں کو جو صحیح راہ راست میں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے لوگ خاندانی تعلق کو توڑ کر جو آپ کے پاس یہاں پر آئے ہوئے ہیں انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ تو نجاشی چونکہ بہت بڑا فہم و فراست والا بادشاہ تھا، تو اس نے ان کی بات نہیں سنی، صرف انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو بلا کے میرے دربار میں لے آؤ۔ مسلمانوں کو جب دربار میں لایا گیا تو سوال کیا اس نے کہ آپ اپنا جو دین ہے وہ کون سا دین ہے کہ جس کو آپ اپنے قرابت داروں کو چھوڑ کر ان سے اللہ تعالیٰ اختیار کر کے آپ یہاں پہ آئے ہو، اور یہاں پر آنے کے بعد میرا دین بھی اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی سابقہ ملتوں میں سے کسی کی ملت پر تم نے وہ دین اختیار کیا ہے، تو وہ کون سا دین ہے یہ؟ تو پھر اس کے جواب میں جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تفصیل کے ساتھ، جو کل بھی میں نے بیان کیا، وہ جواب دیتے ہیں نجاشی کو کہ یہ ہے ہمیں گمراہی میں ہم ملوث تھے، گمراہی میں سر سے لے کر پاؤں تک ہم ڈوبے ہوئے تھے، ہم میں سے ایک نبی اللہ نے مبعوث کیا، اس نبی کی اعلیٰ نسب اور اعلیٰ ظرفی، اس کی ایمانت، اس کی دیانت ہم پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے اندر وہ موجود تھا۔ تو جب انہوں نے نبوت ان پہ آئی تو ہم نے ایمان لے آئے۔ تو نجاشی نے کہا کہ جو کچھ تمہارا نبی جس کے بارے میں کہہ رہے ہو، ان کی کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی کلام ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی لے کے آئے ہو، ہے کوئی چیز؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ پیش کرو اس چیز کو، اس کلام کو جو پیش کرو جو آپ کا نبی لے کر آیا ہے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے دربار کے اندر، دربار سجا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، عمر بن عاص اور ولید جو ہے وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، اور دربار سجا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، ہر مشیر اور سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کی۔ ابھی چند آیات ہی تلاوت کی تھیں کہ نجاشی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، اور اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی، اور دربار کے اندر جتنے بھی ان کے معاونین بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سورۃ مریم کی تلاوت کو سن کر سب کے سب رونے لگے، اور اس کلام کا ان پر ایسے اثر ہوا کہ تمام کے تمام جو ہے صحیفے ان کے تر ہو گئے ان کے آنسوں سے۔ تو نجاشی نے کہا ان کو، جو ان کو لینے کے لیے گئے تھے، عمر بن عاص اور ان کے ساتھی، کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں اپنے ساتھی کو کہ آج تو ہمارا وار ناکام ہو گیا، لیکن کل میں ایک ایسی بات اس کے دربار میں لے کے آؤں گا، نجاشی کے دربار میں لے کے آؤں گا کہ ان سب کا کلہ کما ہو جائے گا، اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا میں۔ عمر بن عاص کے ساتھی نے منع کیا کہ دیکھو ایسا کام نہ مت کرو، کہ اگر کچھ بھی ہیں یہ بھاگ کے آئے ہوئے ہیں، ہماری ملت سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہیں تو ہمارے خاندان کے لوگ۔ لیکن عمر بن عاص سے انہوں نے اس بات ان کی نہ مانی، اور دوسرا دن جب آیا تو نجاشی کے پاس گئے۔ نجاشی کو وہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ جو مسلمان آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ حضرت
عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کچھ عجیب بات کہتے ہیں۔ تو نجاشی جو تھا وہ حیران ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بلایا دوبارہ دربار کے اندر، تو نجاشی سوال کرتا ہے دربار میں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں کہ جو رسول کریم نے ہم تک پہنچائی اور ہمیں کہی، کہ وہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور کلمہ القا جو ہے حضرت مریم کی طرف القا کیا گیا وہ ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو نجاشی نے ایک تنکا جو ہے وہ زمین سے اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، رب کی ذات کی قسم، کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ اس سے زیادہ اس تنکے کے برابر بھی کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ کی یہی شان ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس سے زیادہ جو آپ نے بیان کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا نجاشی نے حکم دیا کہ ان جو آئے ہوئے ہیں یہ دو صاحب، ان کے تحفے طائف ان کو واپس لوٹا دو، اور ان کو بولا کہ تم واپس چلے جاؤ اپنے، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور ان کو رخصت کیا، ان کا کہا جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اس سلطنت سے نکل جاؤ اور واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہارے حوالے ان کو نہیں کرتا۔ پھر اپنے جتنے بھی دربار میں اس نے حکم دیا کہ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر زچ نہیں آنی چاہیے، کوئی ان کو گالی نہ دے، جو ان کو گالی دے گا ان پر تاوان لگے گا، جو ان پر ظلم کرے گا، جو بات کرے اس پہ پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے رب کی قسم، اللہ کی قسم، نجاشی کہتا ہے کہ ان کے بدلے، ان پر ظلم کے بدلے، ان پر جو میرے پاس پناہ کے آئے ہیں ان پر ظلم کرنے کے بدلے اگر مجھے کوئی سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، لیکن ان پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین اکرام، جب قریش نے دیکھا کہ ہماری وہ چال بھی ناکام ہو گئی اور یہ لوگ وہاں پر منہ اٹھائے ہوئے واپس گئے، وہاں پہ یہ اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جن لوگوں کو واپس بھیجا، تو پھر اس کے بعد یہ تمام قبائل قریش اکٹھے ہو کر جمع ہو کر جاتے ہیں کس کے پاس؟ ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آخری وارننگ دے رہے ہیں، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا ہے، اور اگر آپ نے اس کو نہ سمجھایا تو پھر یاد رکھ لیں آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایسی جنگ ہوگی، یا آپ ختم ہو جائیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پر جب وہ چلے گئے، ابو طالب نے رسول کریم کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، میں تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے، اور یہ جو انہوں نے مجھے کہا، اور میں اب اتنا بوجھ آپ مجھ پہ ڈالو جتنا میں اٹھا سکوں۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک نکل آئے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میرے چچا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب وہ رسول کریم اٹھ کر جانے لگے تو ابو طالب نے رسول کریم کو روک لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا آج کے بعد تمہارے جو جی میں آئے تم کرو، جو دعوت تم نے دینی ہے کرو، میں خدا کی قسم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور عربی کے مشہور شعر اس وقت اس موقع پر ابو طالب نے کہے، جو تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں، واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی اوشد فی التراب دفینا فاستا بامرک ما علیک غدادۃ وابشر وقر بذلک منک عیونا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم میرے بھتیجے یاد رکھ، یہ تمام کے تمام یہ جماعت اکٹھی ہو کر بھی آئے، یہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں تیرا دفاع کروں گا۔ فستا بامرک ما علیک غدادۃ، جو کچھ تمہیں حکم مل رہا ہے اس کو بیان کر، کھل کے بیان کر، اور کبھی بھی ڈرنے والوں میں سے نہیں بننا اب۔ اور میں بشارت دیتا ہوں تمہیں کہ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر اور اس پر جمع رہے اور قائم رہے۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد توانائی ملی. تو پھر جب یہ ہوا تو قریش کا پھر انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ اثر نہیں لگا, تو اپنی تبلیغ جاری کیے ہوئے قریش نے پھر ایک دفعہ ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے ابو طالب دیکھو, ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ولید بن مغیرہ کا جو بیٹا ہے ہمارا جو ہے یہ سب سے خوبصورت جوان ہے مکے کے اندر, ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ یہ آپ لے لیں, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے میں محمد مصطفیٰ کو ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو قتل کریں, اپنے راستے سے ہٹا دیں. تو ابو طالب نے کہا کہ واللہ بہت برا سودا کیا تم نے, بہت بری آفر دی ہے تم نے مجھے. تم اس کے بدلے میں میرا بیٹا لینا چاہتے ہو اور یہ دے کہ مجھے کہنا چاہتے ہو تاکہ میں اس کو پالوں, اس کو پوسوں, اس کو بڑا کروں, اس کی تربیت کروں, اور تم اس کے بدلے میں مجھ سے میرا بیٹا لے رہے ہو کہ میں اس کو قتل کروں, تم ان کو قتل کرو. لہٰذا یہ بہت برا سودا ہے اور میں تمہارے اس سودے کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. ناظرین, آج تک یہاں پر ختم کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ اگلی ولاگ میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. تب تک لیے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.